جب یہ بات آپ نے فرمائی تو اس کو پتہ چل گیا کہ جو بندہ اپنے آستانے پہ بیٹھ کر مجھے غیب کی خبریں بتا سکتا ہے وہ واقعی اللہ کا سچا ولی ہے۔ وہ آپ کے قدموں میں گرا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا کلمہ پڑھ کر، اس نے آپ کی بیعت کر لی اور اس نے عرض کی حضور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ نے دعا فرمائی، پھر وہ بندہ جو تھا اس نے 55 حج اپنی زندگی کے اندر ادا کیے، 55 حج جو تھے اس نے ادا کیے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ بادشاہ سے بھی کوئی فدیہ، کوئی ہدیہ، کوئی نذرانہ وصول نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کا لانگری جو تھا وہ کہتا ہے کہ جب لنگر شریف کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو میں آپ کا مصلح کی ایک نوکر اٹھاتا تا حد نگاہ سونا چاندی اور وقت کے جو سکہ رائج ہوتا وہ خزانے ہی خزانے پڑے ہوتے، مجھے جتنی ضرورت ہوتی میں اتنا اٹھا لیتا اور جا کر لنگر شریف خرید کر لنگر شریف جو تھا وہ خواجہ صاحب کا پک جاتا۔ خواجہ صاحب کا لنگر جو تھا وہ دستے غیب سے چلتا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ایک مرتبہ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے یہ دل میں سوچا کہ جو ولی اللہ قبر سے مجھے سلام کا جواب دے گا وہ صحیح ہے، ورنہ کوئی ولی اللہ صحیح نہیں ہے۔ اور میں خواجہ صاحب کے بعد خانقاہ میں جاتا ہوں، اگر انہوں نے جواب دیا تو واقعی وہ قبر کے اندر زندہ ہے، اگر جواب نہ دیا تو میں ان کے دربار کو مسمار کرا دوں گا۔ اس کا وقت تھا، یہ بادشاہ وقت تھا سلطان اورنگزیب عالمگیر۔ جب یہ اجمیر شریف میں اپنے قافلے کے ساتھ حاضر ہوا تو اس نے آ کر عرض کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا حضور خواجہ غریب نواز۔ وہ آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام یا عالمگیر حجتی، اے عالمگیر حجتی تمہارے اوپر بھی سلام ہو۔ تو اس کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی اور اس نے یہ بھانپ لیا کہ یہ اللہ کے سچے ولی ہیں اور اپنی قبر کے اندر بھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ایک آدمی گائے کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے وہ چرا رہا تھا اجمیر شریف کے اندر انا ساگر تالاب کے قریب۔ آپ نے فرمایا یہ بچھیا جو ہے اس کا دودھ جو ہے وہ دو کر داؤ۔ اس نے عرض کی حضور یہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی یہ گائے نہیں بنی، اس کا دودھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو میرا نام لے کر جاؤ۔ جب وہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام لے کر گیا تو اس نے دیکھا کہ جو گائے کا بچہ تھا بچیا تھی وہ اس کا جو کھیری تھی وہ دودھ سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے بہت سارا دودھ جو تھا وہ نکالا اور حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ آپ کی کرامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے من عاد لی ولیا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب کون ہے جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کا چیلنج جو ہے اعلان جنگ کی بات کو قبول کرے؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ میں نے وہ جنت جو ہے جو جس کا طول و عرض زمین و آسمان سے زیادہ ہے وہ اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں کے نام جو ہے وہ کر دی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں کہ جن کی زبان سے جو کچھ نکل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں پورا فرما دیتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر اسلام جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بدولت پھیلا، اور پھر حضرت خواجہ خواجگان عطائے رسول سلطان الہند حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بدولت پھیلا۔ ابھی آپ یاد تھے کہ آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلی کے اندر آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ وہ دلی کے اندر سلطان شمس الدین تمش جو تھا ان کا بیعت ہو چکا تھا، اس کے ساتھ عصر کے وقت ایک باغ کے اندر گھوم رہے تھے۔ ایک عورت آئی، اس کی گود میں 2 ماہ کا بچہ تھا۔ اس نے آ کر آپ پر تہمت لگائی کہ یہ بچہ جو میری گود میں ہے یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہے، جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے محبوب ولی ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جنہوں نے ماں کے پیٹ سے 14 سپارے حفظ
یہ جب دنیا میں تشریف لائے تو 14 سپاروں کے حافظ تھے اور 16 جو تھے باقی آ کر دنیا کے اندر حفظ کیے اور پڑھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب آپ نے دربار لگایا اس نے ضد کی اور گواہ پیش کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتی ہو اور تمہارا جھوٹ عن قریب ثابت ہو جائے گا۔ پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد اجمیر شریف کی طرف منہ کر کے اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا کہ اے خواجہ غریب نواز میری مدد فرمائیے اور آپ تشریف لائیے۔ رات کو خواب کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا تم صبر کرو میں آ رہا ہوں۔ اور پھر جب 3 دن کے بعد خواجہ صاحب تشریف لائے تو سلطان شمس الدین تمش کے اندر دربار کے اندر جب یہ معاملہ پیش ہوا تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ گواہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے جھوٹے مسلمان یا نام نہاد مسلمان جو تھے 3 یا 4 بندے خرید رکھا تھا ان کو، انہوں نے کہا کہ ہم نے تہجد کے وقت اس عورت کو خواجہ صاحب کے حجرے سے آتے جاتے دیکھا ہے۔ خواجہ صاحب نے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کرو۔ اب وہ سر اور نگاہیں جھکا کر کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ اور ان کا سر کانپ رہا ہے۔ اور پھر ان کو ہندو نے کہا کہ جلدی کرو اگر تم نے سچ نہ بولا تو تمہیں سزا ملے گی اور 80 کوڑے تمہیں لگیں گے۔ اب انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اچھا۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بے اختیار ہو پڑے اور فرمایا اے پیر و مرشد میں اس راستے پر نہیں تھا، آپ نے مجھے فقر کے راستے پر ڈالا ہے۔ اللہ اکبر، میں خشک روٹی کھا کر اللہ کی یاد کرتا رہا، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ اکبر۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا صبر کرو، یہ صوفیاء کا طریقہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی تمہارا سچ جو ہے وہ ثابت کر دے گا۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کہاں ہے وہ عورت؟ اب وہ عورت سامنے آئی، اس کی گود کے اندر جو تھا وہ 2 مہینے کا بچہ تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لگی تھی تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظالموں نے اور منافقوں نے لگا دی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بک گئے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی ایک معصوم بچے نے دی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات جو تھی ان کا نزول فرمایا تھا۔ تم صبر کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہارا معاملہ حل فرماتا ہے۔ آپ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور اس بچے کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے بچے تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے؟ بڑے مجمع سے آواز آئی کہ یہ 2 مہینے کا بچہ کیسے بتائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء اور اولیاء جو ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں، ابھی یہ بچہ تمہیں جواب دے گا۔ اس بچے نے کہا کہ اے ولی اللہ، اے اللہ کے محبوب ولی خواجہ غریب نواز، وہ مجمع کے اندر جو سردار کھڑا ہے جو وہ میرا باپ ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی میرا باپ نہیں ہے۔ اب جب بچے نے گواہی دی تو محفل جو تھی وہ اس سے چیخو پکار کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دربار عالی شان وہ دربار ہے، آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں، جنہوں نے 90 لاکھ ہندو کو دارہ اسلام میں داخل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ وہ محبوب بندے ہیں کہ ان کا دربار، ان کی قبر انور اجمیر کے اندر ہے، اور آج بھی پوری دنیا سے مخلوقات جو ہے وہ آپ کا فیض جو ہے فیض سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کا سچا اور سچا غلام بنائے۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال باکمال ہوا 633 ہجری کو، اور 633 ہجری اور 6 رجب المرجب کو، یہ 6ٹھی تاریخ جو چشتی مناتے ہیں، یہ 6ٹھی خواجہ صاحب کی، یہ خواجہ صاحب کے وصال کی نسبت ہے۔ تو آپ کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا تھا آذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ،
یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور یہ اللہ کی محبت کے اندر اس دنیا سے جو ہے اس کا وصال ہوا ہے، اس کی موت جو آئی ہے اللہ کی محبت کے اندر آئی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور کسی شاعر نے موہڑا شریف کے متعلق یوں کہا ہے کیف و سرور مستی موہڑا شریف میں، ہے جاری خدا پرستی موہڑا شریف میں، عالی وقار حضرت میرے خواجہ میرے مرشد میرے داتا حضور پیر ہارون الرشید کی ایک بے نظیر ہستی ہے موہڑا شریف میں۔ اور یہ میرے شعر ہیں دو کہ دل کی مراد ملتی ہے موہڑا شریف میں، فیضان قاسم جاری ہے موہڑا شریف میں، ولیوں کے بادشاہ ہیں میرے خواجہ پیر ہارون الرشید، غوث زمان جلوہ نما شبیر موہڑا شریف میں۔ اور آخری بات یہ ہے میری کہ اللہ اکبر جل شانہ، اولیاء اللہ کے متعلق کسی نے یہ کہا ہے کہ ولی اللہ دی شان میں سب کیے، ولی اللہ دا اللہ تو سب کچھ دیوا سکدا، قوم بے اذنی فرما کے ولی مردے قبراں دے وچوں اٹھا سکدا، مار کے چاتی لوہے محفوظ اتے ولی لکھی ہوئی تقدیر بدلا سکدا، اپنے وضو دے پانی دا مال چھٹا کافر ہون تو ولی بچا سکدا، ولی نیل دریا نوں خط لکھ کے اپنے حکم دے نال چلا سکدا، ولی آصف سلیمان دربار اندر پل وچ تخت بلقیس بچا سکدا، کدی داتا ہجویری دے روپ اندر رنگ سارے پنجاب نوں لا سکدا، اجمیر دے ٹبیاں تے بہ کے 90 لاکھ نوں کلمہ یہ پڑھا سکدا، ولی الف ثانی پیشانیاں تو ساد لکھ لکھ شکی مٹا سکدا، ولی غوث بہاول حق زکری پتر رب تو ست دیوا سکدا، قدر شور شریف دیاں وچ گلیاں ولی ہو دے بہر چلا سکدا، ولی کلر شور شریف دیاں وچ گلیاں ولی ہو دے بہر چلا سکدا، ولی حضرت جنید مصلی اتے بیٹھ پار دریا تو جا سکدا، ولی حضرت شاہ دولہ دریائی گنج بخش بھی دریائی چناب دا رخ پرتا سکدا، ولی حضرت خواجہ پیر محمد قاسم موڑوی جانورانو ولی اللہ بنا سکدا، ولی حضرت پیر نذیر احمد سرکار موڑوی بن انجنوں بیری بیڑیاں نو کنارے لگا سکدا، ولی حضرت خواجہ پیر ہارون الرشید میرے پیر و مرشد وچ بہ کے موڑا شریف اندر مدینہ شریف وکھا سکدا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ اولیاء اللہ کے تصرفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کی محبت، ادب اور عشق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔